علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، جیسے کہ ہم نے کل مرکبات میں مرکب تام کو دیکھا تھا، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرکب تام سے ہٹ کر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو ریوائز کر لینا ہے جو مرکب ناقصہ تھے جو کہ یہ شو کر رہے تھے۔ میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ اوکے الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ مرکب ناقصہ ہوتے کون سے ہیں۔ مرکب ناقص وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے میننگز کو ہے یا ہیں وغیرہ کے ساتھ، یعنی جملے کے طور پر پورا نہیں کرتے۔ کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ انکمپلیٹ سینس رکھتے ہیں، یہ اس لیے مرکب کہلاتے ہیں۔ یعنی کچھ الفاظ کا تو یہ مجموعہ ہوتے ہیں لیکن یہ مکمل طور پر اپنا معنی نہیں ظاہر کرتے، جیسے کہ معنی اس کا جملے میں ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے کل جملہ بنائے تھے تو اس کے اندر دیکھا تھا کہ جیسے ابراہیم سچا ہے، ابراہیم سچا ہے، اب یہ ایک پورا سنٹینس ہے، لیکن اگر ہوتا ابراہیم کی سچائی تو یہ ایک الگ مرکب ہوتا، یا پھر یہ ابراہیم، یہ ایک الگ مرکب ہے۔ مطلب یہ میننگز کمپلیٹ نہیں ہو رہے، یہاں پر مکمل طور پر ایک جملے کا جو معنی ہے وہ نہیں آ رہا اس میں۔ اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اب مرکب ناقص کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں ہم سب سے پہلے مرکب اشاری کو دیکھتے ہیں۔ کل جو ہم نے مرکب تام دیکھا تھا اس میں ہم نے سینٹینس بنائے تھے، اس کا ڈفرینس انشاءاللہ ہمیں تب سمجھ آ جائے گا جب ہم مرکبات کو بھی دیکھ لیں گے ایک بار، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ آخر مرکب تام میں اور مرکب ناقص میں کس طرح سے ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اشارہ کو ہم جب سینٹینس میں یوز کریں اس سے پہلے ہم مرکب میں یوز کریں گے، تو ہم آج مرکب اشاری کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے جو کہ یعنی مرکب ناقص ہے۔ اس میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، دو الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے مل کر یہ مرکب اشاری بنتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اس کے اندر اشارہ کا معنی ہوتا ہے، اشارہ والا لفظ موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے یہ کتاب، تو یہ ایک مرکب ہے لیکن یہ جملہ پورا نہیں ہے، تو جب یہ کتاب کہیں گے تو یہ کے لیے اشارے کا لفظ ہے اور کتاب اسم کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو یہ یا وہ کا لفظ ہے اس کے لیے جو اسم استعمال ہوا وہ ہم نے اس کا پورا چارٹ بھی دیکھا تھا، وہ اسم اشارہ تھا، اور اس کے ساتھ جو نام آ رہا ہوگا یعنی کتاب کا یہ کتاب، تو وہ ہوگا مشارن الیہ، مشارن الیہ۔ یہ دو نیمز انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسم اشارہ اور مشارن الیہ۔ مشارن الیہ یہ بتاتا ہے کہ آخر کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ تو وہ ہوگا نا جیسے یہ یا وہ، اور مشارن الیہ بتائے گا کہ ہاں یہ یا وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کتاب کی طرف۔ یہاں پر ایک ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ لڑکا، اب یہ لڑکا میں دیکھیں ہادہ، یہ کا مطلب ہادہ، اگر یہ لڑکی ہوتا تو پھر ہادی ہی ہوتا۔ ظاہر ہے لڑکی کے حساب سے، جنس کے حساب سے اسم اشارہ کی جنس بھی بدل جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ مذکر ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کس طرح سے یوز کر رہے ہیں، ہادہ، اور ساتھ میں جو مشارن الیہ ہے اس کے ساتھ ہم الف لام ایڈ کریں گے، یعنی یہ معرفہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چارٹس ہم نے دیکھے ہیں اسم اشارہ کے یا پھر ضمائر کے سب کے سب معرفہ کو شو کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور اگر اسم اشارہ کے ساتھ کوئی اسم اور آ گیا ہے مشارن الیہ کے طور پر تو وہ ظاہر ہے مخصوص اسم ہے، اب اس کے علاوہ ہمارا معنی کوئی اور اسم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب، تو اب کتاب اسی کتاب تک محدود ہے میری بات، اب وہ اس سے خاص ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہی معرفہ ہو جائے گا اور اس کتاب کو معرفہ کنسیڈر کیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ اسم اشارہ ایڈ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جب آپ اسم اشارہ اور مشارن الیہ یوز کریں گے تو اسم اشارہ تو آلریڈی ہی معرفہ ہے،
لیکن جب آپ مشارن الیہ یوز کریں گے تو اس کو آپ الف لام دیں گے اگر وہ نکرہ تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ نکرہ تھا, جیسے مثال کے طور پر اگر یہ ہوتا ھذا ولدن, ھذا ولدن, تو آپ نے جب اس کو مرکب اشاری میں بدلنا ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ اس کو الف لام دیں گے اور اس کی تنوین لاسٹ سے ہٹائیں گے, اس کو سنگل اس کے اوپر حرکت رہے گی, اور یہ ظاہر ہے شو کرے گا مرفوع حالت کو. تو ھذل ولدو, ھذل ولدو, اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو ولدو ہے یہ معرفہ حالت میں ہے اور الف لام ہے. تو مرکب اشاری میں آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 1 کہ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا اس کا پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں, وہ ہوتا ہے اسم اشارہ پلس مشارن الیہ, تو پھر یہ کمبینیشن مل کے مرکب اشاری بناتا ہے. اور اس کے جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ یہ ہمیشہ جنس میں ایک طرح کا ہوتا ہے, یعنی ایک جنس دوسری جنس کو فالو کر رہی ہوتی ہے, یعنی دونوں کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا. اگر تو یہ لڑکی ہوتا تو پھر ہی ہونا تھا, ہاذیہل بنتو, ہاذیہل بنتو, اور اگر یہ اب مذکر ہے تو پھر ھذل ولدو, تو یہ جنس میں بھی ایک جیسا ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں, تمام اسماء اشارہ بھی معرفہ ہوتے ہیں اور مشارن الیہ بھی معرفہ ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو عربی میں اشارہ پہلے آتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں, مشارن الیہ بعد میں آتا ہے. پہلے اشارہ آئے گا اور اس کے بعد مشارن الیہ آئے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی کہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر جمع مکسر ہو تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا لگتا ہے, جیسے ہم نے تلک الرسول کو دیکھا تھا. تلک الرسول, اس میں رسول جمع مکسر تھا, اس وجہ سے اس کے ساتھ جو واحد مؤنث کا تل کا لگا تھا, حالانکہ ذالک ہوتا ہے مذکر کے لیے, لیکن تلک الرسول لگا ہے. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ. اور اب ہم اس کی نیکسٹ ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں, جو کہ ہے وہ لڑکی. اب یہاں پر بعید کا اشارہ ہو رہا ہے جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے, وہ لڑکی. اس میں اسم اشارہ کون سا ہے؟ میم ہیا, وہ وہ تل کا یہ ضمیر نہیں ہے, تل کا ہیا بالکل ٹھیک ہے, ضمیر میں ہی آئے گا نا, ہم تو اشارہ پڑھ رہے ہیں اسم اشارہ. ٹھیک ہے, اوکے میم. تل کا, بارہ کی تل کا. اور مشارن الیہ کیا ہوگا؟ بنتن سے کیا بنا دیں گے آپ لوگ؟ البنتو. البنتو. باقی سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے, البنتو, تلکل بنتو. کل بنتو, اس میں مجھے حاضر والا تو سمجھ آ گیا, کل والا نہیں سمجھ آیا. آپ نے وہ لیکچر اٹینڈ کیا تھا جس میں ہم نے اسم اشارہ بعید پڑھے تھے؟ جی جی, وہ مجھے پتا ہے, وہ تلکا کا اور وہ سارا تلکا رسول والا, تو وہ بھی سمجھ آ گیا اس کا تھا. تو تلکا, یہ تلکا ظاہر کرتا ہے دور کو, دور کو, جی بعید جی. کو شو کرتا ہے, جیسے ذالکا مذکر. جی یہ مونس میں آئے گا نا, اچھا مونس میں, ٹھیک ہے, یاد آ گیا, ٹھیک ہے. جی بالکل, یہ مؤنث میں لڑکی ہے کیونکہ آگے اسم مشارن الیہ کے حساب سے ہی ہم اسم اشارہ لگاتے ہیں. لیکن اگر مشارن الیہ یعنی بروکن پلورل ہو, یعنی جمع مکسر ہو, تو پھر اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ واحد مؤنث کا لگاتے ہیں. اب میں آپ سے کچھ ایگزامپلس پوچھوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے. اسم اشارہ قریب کی کچھ ایگزامپلس, جیسے کہ آپ مجھے بتائیں کلبن. کلبن کو آپ مشارن الیہ کنسیڈر کریں, اس کے ساتھ آپ نے کوئی اسم اشارہ لگانا ہے قریب کا, تو آپ کیا لگائیں گے؟ ہاذا حاذا کلب. ہاذا الکلبو.
بالکل ٹھیک ہے، کلبن نہیں آئے گا، پھر ساتھ میں حاضل کلبو. اگر کلبن آ جائے ہاذا کلبن تو پھر یہ جملہ ہے. جب بھی آپ کو مرکب کا کمبینیشن نظر نہ آئے، ٹھیک ہے، جیسے اسم اشارہ اور مشارون الیہ، یہ دونوں اکٹھے کمبینیشن ہے، اور آپ کو تب اس کا پتہ چلے گا جب اگلا مشارون الیہ جو ہے اسم اشارہ کے بعد والا، وہ جب بھی آپ کو الف لام کے ساتھ یا معرفہ حالت میں نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب کو شو کر رہا ہے، یہ ایک کمبینیشن ہے. لیکن جب آپ کو یہ کمبینیشن کہیں بھی ٹوٹا ہوا نظر آئے، ہاذا اور ساتھ میں آگے آپ کو نکرہ نظر آ جائے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ میں نے اب مرکب کے طور پر اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا، بلکہ اب یہ یہاں پر ایک جملہ تام کے طور پر اس کا معنی آ رہا ہے. یعنی ہاذا کلبن، یہ ایک کتا ہے. جو دل ٹھیک ہے، ہے. تو اگر میں نے آپ کو کلبن دیا ہے اور آپ نے اس کو اسم اشارہ بنانا ہے تو آپ اس کو آپ نے اس کو مرکب اشاری بنانا ہے تو پھر آپ اس کو الف لام بھی دیں گے اور لاسٹ پہ تنوین بھی ہٹائیں گے. اچھا، اب ہے السیارۃ. السیارۃ، هذا هذه السيارة هذه السيارة هذه السيارة هذه السیارۃ. ٹھیک ہے، اب آپ کریں ولد صالح. هذا ولد صالح صالح هذا صالح یہ پھر اس کا هذا ولد ہوگا. نہیں، هذا الولد هذا الولد صالح. هذا الولد صالح. بارک اللہ فیکی. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے اس کو الف لام کے ساتھ اس کو ضرور اٹیچ کرنا ہے. حاضل ولد الصالح. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ مجھے بتائیں المدرسات. المدرسات، آتو سائن لاسٹ پر جو سائنز آ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ کمبینیشن مونس ہے اور اس کے ساتھ ہی آئے گا یا مونس ہے. المدرس. ہیا تو ضمیر ہے. دل کا ٹھیک ہے، دل کا آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ. سوچیں، اس میں کچھ دل چیز آ رہا ذہن میں ہے. رکھیں. جمع کے ساتھ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا موافقت کرے گا. یہ اگر عدد میں بھی یہ موافقت کرے گا، یعنی اگر واحد ہے کوئی اسم تو آپ پیچھے اس کے ساتھ واحد کا ہی لگائیں گے اسم اشارہ. اگر جمع ہے تو پھر جمع کا لگائیں گے. ہاذا کا جو جمع کا اسم اشارہ تھا اس میں نے آپ کو شروع کا ہا یاد رکھنے ہا ہاؤلائی. بالکل ٹھیک. ہا اولائی المدرسات. المدرس مدرسات. بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی اب ہم اتنا سب کو کلیئر ہو گیا ہے؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ریپیٹ کر دوں پھر سے پوائنٹس تو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. جی میم کر دیں. اوکے ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے آج اسم مرکب اشاری کو. مرکب ناقص ہوتا ہے یہ، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جیسے کہ ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، یہ کتاب وہ کتاب، یا پھر یہ گھڑی یا وہ گھڑی. اس طرح سے کوئی بھی اگزامپل ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہم مرکب اشاری بناتے ہیں تو مرکب اشاری کے دو حصے ہوتے ہیں جن کے مخصوص نام بھی ہیں، اور جو ان کا مخصوص نام ہے اس کا پہلے حصے کو اسم اشارہ کہتے ہیں جو کہ ہم نے
اشارہ اسم اشارہ کے جو چارٹ پڑے تھے قریب اور بعید کے، مذکر اور مؤنث دونوں کے الگ الگ، وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جب بھی آپ کو اسم اشارہ کا کہا جائے تو آپ کے ذہن میں وہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد جو اس کا اگلا حصہ ہوتا ہے وہ ہے مشار الیہ. مشار الیہ کیا بتائے گا کہ کون سا اسم ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مشار الیہ بتائے گا کہ کس اسم کی طرف، یعنی پچھلا والا اسم اشارہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کون سا اسم ہے یہ. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ یہ دونوں معرفہ ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چارٹ ہے اسم اشارہ کا یہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعید ہو یا قریب ہو یہ معرفہ ہوتا ہے. اور جب یہ کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو نارملی وہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور مراد نہیں ہوتی ہے آپ کی، پھر آپ اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جس چیز کا اسم آپ اسم اشارے کے بعد لے کر آئیں گے، جس چیز کا نام لے کر آئیں گے، وہ بیسیکلی معرفہ حالت میں ہوگی، الف لام کے ساتھ ہوگی، اور وہ ہیوی نہیں ہوگی، یعنی نکرہ نہیں ہوگی. لاسٹ پر تنوین نکرہ کی پہچان ہے. تو یہ چیز انشاءاللہ ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے اسم اشارہ آئے گا اور مشار الیہ بعد میں آئے گا. یہ چیز بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ. اور ایک اور بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ جو غیر عاقل تو نہیں، آپ جمع مکسر فی الحال ذہن میں رکھیں. جو جمع مکسر ہے اس کو اگر آپ نے یوز کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ واحد مؤنث کا جو ہے اسم اشارہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر نان ہیومن ہے یعنی غیر عاقل ہے پھر تو ڈیفینیٹلی واحد مؤنث یوز کریں گے. اگر وہ عاقل ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا پھر واحد مؤنث ایڈ کریں، پھر آپ واحد مؤنث کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسے الرسول ہے، الرسول کے ساتھ آپ تلکا کے علاوہ بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. تلکا واحد مؤنث کا جمع مکسر کے ساتھ لگ جاتا ہے اسم اشارہ کے طور پر، لیکن اب آپ اس کا کچھ اور بھی لگا سکتے تھے. وہ کیا اور لگا سکتے تھے؟ میم جمع ذالک مؤنث. جمع مؤنث تو نہیں لگے گی کیونکہ وہ تو مذکر ہے. الرسل ذالک رسولوں کو ظاہر کر رہی ہے. میڈم الائی کا الائی کا 2 کے لیے ہوتا ہے. ہاں الائی کا، ہاں الائی. الائی کا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے بعید کے لیے، ہا الائی جمع کے لیے ہوتا ہے قریب کے لیے. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. ذالک لگا ٹھیک ہے، سکتے ہیں. پھر ذالکا الائی ایک کا کو شو پھر آئے کرتا گا، ہے. آپ اس پھر کا چارٹ الائی کا ضرور آئے گا. اچھے سے ذہن میں رکھیں. جی بالکل، الائی کا ہوگا جمع کے لیے، ذالکا ایک کے لیے، اور زانی کا 2 کے لیے، اور الائی کا زیادہ کے لیے. تو یہاں پر اگر ہم نے جمع مکسر ایڈ کی ہے الرسول، تو جمع مکسر کے ساتھ ہم نے تلکا بھی لگا دیا، جمع یعنی واحد مؤنث کا صیغہ بھی وہ اسم اشارہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اس پہ جو اس کی اپنی جنس ہے اس اور جو اس کا عدد ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسم اشارہ کو، اگر وہ غیر عاقل نہیں ہے. یعنی غیر عاقل کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ غیر حقیقی بھی چیزیں دیکھی تھیں کہ غیر حقیقی مؤنث ہوتے ہیں اور غیر حقیقی یعنی جو حقیقی مؤنث اور غیر حقیقی مؤنث بھی ہم نے دیکھے تھے. تو اس میں جو غیر عاقل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو غیر حقیقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر اب کتاب آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے اس کو کوئی نہ کوئی جنس کے طور پر بولنے کے لیے کوئی نہ کوئی جنس اس کی متعین کی ہوتی ہے. میری کتاب میں پڑھ رہی ہوں، میری کتاب، تو یعنی کتاب رکھی ہوئی ہے، تو اس طرح سے ہم اس کو مؤنث کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اردو میں. تو بہرحال اسی طرح سے آپ جو ہے وہ جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگی اس کو تو ڈیفینیٹلی ہی جمع نہیں بلکہ واحد مؤنث کے طور پر لیا جائے گا. میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، غیر عاقل کی جمع مکسر کو ہمیشہ واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، لکھ لیں اس کو. اور جو عاقل ہے اس کی
جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ واحد مؤنث کا صیغہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی اپنی جنس کو بھی نظر میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی جنس کیا ہے. اس کی اپنی جنس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ اس کا وہ اسی طرح سے عدد لگا دیں. اگر وہ جمع، کیونکہ ظاہر ہے وہ جمع ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس کا جمع کا اسم اشارہ لگا دیں گے. بتائیں کون سا ہوگا؟ اولائکا. اولئک الرسل، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تلک الرسل تو ہم نے قرآن میں بھی دیکھا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دو لوگوں کے بارے میں بات آئے، اگر میں اسی کو بنا لوں والدانی، تو زانی کا والدانی، الوالدانو. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بعید کا. قریب کا بنائیں. هذان آزانی ہازانی الوالد. بالکل ٹھیک ہے. ہذان آزانل والدانی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم البنتو کو بنائیں بنتانی، ہاتانی البنتو. آپ نے بنتو کر دیا اور پیچھے آپ نے دو لگا دیے اس میں اشارہ. آزانی قریب بنا بنتو بنات بناتن بناتو. ہذان البنتانی، ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کا بعید کا لگانا ہو اس میں اشارہ پھر ذلك البنتان تانی کا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب جمع کا بھی اسی طرح سے اس کو کریں گے، اور اب میں آپ کو آج اس کی ایک شارٹ سی اسائنمنٹ بھی دوں گی. آپ نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے، سالو کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ایگزام چھوٹا سا شیئر کیا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ کچھ 2-3 لوگوں نے مجھے سبمٹ کروایا ہے، باقی کسی کی طرف سے ابھی مجھے وہ نہیں ریسیو ہوا. اگر آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو مجھے بتا دیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اوپن بک ہے، آپ اس کو جس طرح مرضی دیکھیں، مجھ سے پوچھیں جہاں سمجھ نہیں آ رہی، مگر اس کو سالو ضرور کریں. میم اس میں ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، ایک جگہ مذکر اور مؤنث دونوں آ رہے ہیں تو اس کو پھر کیسے جمع میں جو تثنیہ میں یوز کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی پکچر سینڈ کر دیں اور پھر اس کا ساتھ جو یہ آپ کا کوشچن ہے وہ سینڈ کریں. میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گی اس پہ انشاءاللہ. اب ہمارا جو ٹاپک تھا آج کا الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ادروائز پھر ہم اس کو انشاءاللہ یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہو تو. اوکے الحمدللہ کلیئر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا بہترین فہم عطا فرمائے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کو ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے میں آپ کو اسائنمنٹ بھی ابھی دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے قرآن سے ہی اس کی 3 ایگزامپلس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ایک آپ نے فائنڈ کرنی ہے واحد کی، دوسری تثنیہ کی، تیسری جمع کی. اور ایک آپ نے مؤنث کی اور ایک مذکر مؤنث بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو ایک آپ نے بعید کی اور ایک آپ نے قریب کی. اس طرح سے آپ نے اس کی جو اسائنمنٹ ہے وہ مجھے سبمٹ کروانی ہے. اس طرح سے ٹوٹل آپ کی 6 بن جائیں گی، 3 بعید کی، 3 قریب کی. ٹھیک ہے. اور جو بعید کی ہوں گی اس میں بھی واحد تثنیہ جمع، اور جو قریب کی ہوں گی اس میں بھی واحد تثنیہ جمع. اگر آپ کو نہیں ملتی ہے، اگر فرض کریں آپ کو نہیں ملتی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ اس کو ہی کنورٹ کر لیں، جو آپ نے جس طرح آج ہم نے پریکٹس کرتے ہوئے بھی کنورٹ کیا ہے نا تثنیہ میں اور مثنیٰ اور جمع میں، تو آپ اسی کو ہی کنورٹ کر لیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.